پاکستان کے بڑے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ان اشرفیہ یعنی کہ اس ایک طبقے کو نوازنا تو کہیں نہیں ہے جو ہمارے وسائل کھا جاتے ہیں اور ہمارے لیے صرف مسائل چھوڑ جاتے ہیں۔ کوشچن یہ ہے یہاں پر ایک ذہن میں اکثر میں سوچتا ہوں کہ ان اشرفیہ کو بیوروکریٹس ہوں، ججز ہوں، فوجی جرنیل ہوں، سیاستدان ہوں، ان کو اتنا کیوں نوازا جاتا ہے؟ ان کی اتنی تنخواہیں کیوں ہوتی ہیں؟ ان کو اتنا کچھ الاؤنسز کی شکل میں کیوں ملتا ہے؟ کیا یہ بہت قابل ہوتے ہیں؟ اچھا اگر یہ قابل ہوتے ہیں تو پھر کیا آج اس ملک کے حالات، کیا میرے پاکستان کے حالات ایسے ہونے چاہیے تھے؟ یہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، تو اگر ان کی پڑھائی لکھائی کا میں نے کیا کرنا ہے کہ جس دفتر میں جاؤں فرعون سے کم تو یہاں پر ملتا کوئی نہیں ہے۔ میں نے ان کی پڑھائی لکھائی کو کیا کرنا ہے کہ میرے ملک کے مسائل، میرے عام آدمی کے مسائل تو ویسے کے ویسے ہیں، تو میں پھر کس بنیاد پر کہوں کہ یہ لوگ ان مراد کے، اتنی بڑی تنخواہوں کے، اتنے بڑے بجلی کے یونٹس خرید کے، اتنے پیٹرول کے حقدار کیسے ٹھہرتے ہیں؟ ہاں، ایک طرف سے مجھے یہ حقدار نظر آتے ہیں، وہ کیا؟ آپس میں رشتہ دار جو ہیں، آپس میں کیسے رشتہ دار ہیں؟ آپ اصول کی بنیاد پر تعصب کی اینک کو ہٹا کر دیکھیں تو آپ کو اس طبقے میں سیاستدان بھی ملیں گے، ذمہ دار بھی ملیں گے، آپ کو اس طبقے میں جج بھی ملیں گے، فوجی افیسر بھی ملیں گے اور بیوروکریٹس بھی ملیں گے، اور اسی حق کی بنیاد پر جو سکون سے مل بانٹ کر ہمارے حصے کے وسائل کھاتے ہیں، اور ہمیں اس کے جواب میں، ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟ بدحالی، نازک موڑ، مہنگائی، بے روزگاری، لا قانونیت، تباہات نظام تعلیم، بوسیدہ نظام انصاف، غداری کے سرٹیفکیٹس اور سرکاری دفاتر میں ذلت و خواری۔ اس کے علاوہ ہمیں وہاں پر کیا ملتا ہے؟ ہمارے لیے سے یہی بچتا ہے، اور ان کے لیے آسائشیں ہی آسائشیں۔ خدا را سوچیں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ ان کو نوازنا ہے۔ آپ نے اتنا فیس بک پر میمز بنائی، اتنا ٹرول کیا، آپ نے اتنا احتجاج کیا، کیا وہ چیئرمین سینٹ والا بل واپس ہوا؟ نہیں ہوا۔ آپ نے اتنا مذاق بنایا، آپ نے اتنا ایک یہاں پر سوشل میڈیا بیٹھ کے ہنگامے کھڑے کیے، تو کیا وہ نئی گاڑیاں آنی بند ہو جائیں گی؟ نہیں بند ہوگی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں شعور لانا ہوگا، ہمیں اس ٹھاٹ سے، ان ڈراموں سے باہر نکل کے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ جب تک ہم اس اشرفیہ سے جان نہیں چھڑا سکتے، جو لوگ اس وسائل پر قابض ہو کے بیٹھے ہیں، جب تک ہم لوگ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے، ہم لوگ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتے۔ ہمارے مقدر میں بے روزگاری لکھی رہے گی، ہمارے مقدر میں بے روزگاری بھی لکھی رہے گی، لا قانونیت بھی لکھی رہے گی، مہنگائی بھی لکھی رہے گی، اور ہمارے مقدر میں ظلم لکھا رہے گا، جب تک ہم لوگ شعور کو نہیں اپنائیں گے اور جہالت کے پردے نہیں اتار پھینکیں گے۔ یقین کریں، کوئی بھی آپ کی سیاسی جماعت ان لوگوں سے آپ کی جان نہیں چھڑوا سکتی، بلکہ وہ تو چہرے بدل کر آتے ہیں، اپنا حصہ وصول کر